یہ دیکھیں یہ مزیدار سا سنیک، اور یہ صرف 3 انگریڈینٹ سے بنا ہے، مکئی کا آٹا، دودھ اور چینی کے ساتھ، اور اس کو بچوں کے لنچ باکس میں اور شام کی چائے کے ساتھ سرو کریں۔ یہ اتنے مزے کا بنتا ہے، اور جن سے مکئی کی روٹی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا میں آپ کو ایزی وے بتاؤں گی جس سے بالکل بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں راکیہ اور آپ دیکھ رہے پاکستانی فلیور۔ سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل میں 1.5 کپ تقریباً مکئی کا آٹا لیا اور اس کو اچھی طرح چھان لیا، اور اس میں نے 5 ٹیبل سپون یعنی آدھا کپ چینی کا ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ چینی اپنے حساب سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس آٹے کی سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے، اور 1 کپ میں دودھ کو اچھی طرح گرم کر لوں گی۔ ہم نے گرم دودھ کے ساتھ اس کو گوندنا ہے، اور یہ میں چمچ کے ساتھ پہلے سٹارٹ میں مکس کروں گی کیونکہ یہ گرم ہے، اگر میں ہاتھ کے ساتھ کروں گی تو ہاتھ جل جائے گا، تو اس لیے میں اسپیچولے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے، تو آپ نے بھی ایسے ڈو بنا لینی ہے، اور پھر ہم ایک کھلا برتن لے کے پھر اس میں اس آٹے کو گوندیں گے۔ کائنڈلی ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، اور جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ ایزی اور کوئک ریسپیز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور میں ہاتھ سے اس کی ڈو ایسے بنا رہی ہوں، اور اب اس کے بعد میں کھلا برتن لوں گی اور اس میں یہ سارا آٹا ڈالوں گی اور ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اس کو گوندوں گی۔ اس کا یہ عام آٹے سے ڈیفرنٹ، مکئی کا جو آٹا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ طرح گوندا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے ہتھیلی کو ایسے دبائی جانا ہے، اور ہتھیلی کے ساتھ آپ نے اس کو گوندنا ہے، جو ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، اور یہ میں نے صرف 3 منٹ کے لیے گوندا تھا۔ اب میں نے اس کا پیڑا بنا لیا۔ آپ نے بٹر پیپر یا کوئی بھی آپ کے گھر شیٹ پڑی ہوئی ہے وہ لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر پیڑا بنا کے رکھ دینا ہے، اور ہاتھ سے پریس کر کے اس کی روٹی بنا لینی ہے، اور اس کی روٹی بالکل بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاتھ سے بنانی مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ شیٹ یا کوئی بھی بٹر پیپر لے لیں، یا کوئی بھی پیپر لے کے اس کو آئل یا گھی کے ساتھ گریس کر کے، تو اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے روٹی بنا لینی ہے، اور اب میں آپ کے سامنے اسے توے پہ ڈالوں گی۔ اچھا، یہ توے پہ میں نے دیسی گھی برش کر دیا، آپ اس کی جگہ آئل یا دوسرا گھی بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بالکل گرم تھا، اور یہ دیکھیں یہ میں نے ہاتھ سے بٹر پیپر کو ایسے اٹھایا اور روٹی میرے ہاتھ میں آ گئی، اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے اس کو توے پہ ڈالوں گی اور یہ ٹوٹے گی نہیں۔ یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو لو فلیم پہ کوک کرنا ہے، اور جب تک یہ ایک سائڈ سے ہو نہیں جاتی تب تک آپ نے اس کو ٹرن نہیں کرنا۔ میں دوسری سائڈ پہ بھی اس کو گھی سے گریس کر دوں گی۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بالکل ریڈی ہے۔ اب میں نے اور بٹر پیپر لیا ہے، اس کو گھی کے ساتھ یا آئل کے ساتھ آپ نے گریس کر لینا ہے، اور اس کے اوپر اب ہم ایک اور پیڑا رکھیں گے، اور اس کی اب ہم شیپس بنائیں گے، جو مارکیٹ سے ایزیلی یہ شیپس مل جاتی ہیں، 250 سے 300 کی یہ شیپس آتی ہیں، میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور ہم نے پہلے ایک اس کی روٹی بنا لینی ہے، پھر اس کے اوپر شیپس رکھ کے اور اس کو کٹنگ کر لینی ہے، اور یہ ہمارے شیپس والے بسکٹ بن جائیں گے، اور یہ اتنا ہیلدی سنیک ہے، اور آپ یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے یہ بہت ہیلدی ہے بچوں کے لیے۔ آپ بچوں کو لنچ باکس میں دیں، اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور کم انگریڈینٹس میں بننے والی، اور بچوں کے لیے بھی بہت ہیلدی ہے، اور جو ایکسٹرا جو آٹا ہوئے گا وہ ہم اس کو نکال لیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہارٹ شیپ ریڈی ہو گئی ہے، یہ بھی میں اب اس گرم توے پہ رکھ دوں گی، اور اس کو میں نے پہلے گھی سے گریس کیا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ بٹر پیپر کے اوپر ہی سٹارٹ تھا، تو آپ ایسے بھی ایزیلی رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک سٹار شیپ ہے اور ایک فلاور شیپ ہے، یہ بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں، شیپس بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کوک ہو گیا تھا، مجھے 3 to 4 منٹس لگے تھے، اور لو فلیم پہ آپ نے بھی اس کو کوک کرنا ہے، اور کچا ہو تو بالکل بھی آپ نے اس کو ٹرن نہیں کرنا، اور اس کا پیارا سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے۔ اب یہ جو ہم نے روٹیاں بنائی تھی اس کو کٹ کر لیں گے،
اور یہ اتنے مزے کی لگتی ہیں چائے کے ساتھ، صبح ناشتے میں کھائیں اور یا شام کی چائے کے ساتھ اس کو لیں۔ اب یہ جو بسکٹس تھے، یہ جو شیپس بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر ہم جیم لگا دیں گے یا ہنی لگا دیں گے، اور اس کے اوپر کرش کیا ہوا ڈرائی فروٹ رکھ دیں گے، یا بادام بھی آپ جسٹ کرش کیے ہوئے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ریڈی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں۔ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ایزی اور کوئک ریسپیز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔